अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है कि पहली खबर तो जो मेरे लिए तो एक साने से कम नहीं है, मगर सरप्राइज भी नहीं है कि ये तो होना था। इस होने पे हैरत कैसी कि ईमान मजारी और उसके हस्बैंड को 17 साल ईच कहना चाहिए कि 10 साल किसी केस में, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल और करोड़ों का जुर्माना कि 3.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है जुर्माना दिया गया, वो आयद किया गया। अगर आप लोगों को याद हो, कल ही व्लॉग में कहा था कि उन्हें जेल में रखना मकसूद है कि अब अपीलें, यकीनन अपील की गुंजाइश मौजूद है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो कैंगरू कोर्ट्स हैं, कि जो फैसला दिया है जिस जज ने मजूका को, मजूका ये नाम है ना उसका, अफजल मजूका समथिंग, उसे तो यकीन है कि उसे मरना ही नहीं है। और खैर यकीन तो नवाज शरीफ को भी है, शहबाज को भी है, जरदारी को भी है, बिलावल को भी है, और ये सारे सियासतदानों को यकीन है कि उन्होंने नहीं मरना, और मरेंगे भी तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये सब इस्तिस्ना ले चुके हैं कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविक राइट्स और जो इंसानी हकूक़ के जितने भी राइट्स हैं वो सब याद आते हैं। मगर वो लड़की सवाल करती थी, बोलती थी, और उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे उसकी खिलाफ वर्जियाँ और वो सारी बातें ये खुद भी करते रहे जब वो पोजीशन में होते हैं, और उससे मिलते भी रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई भी करते रहे हैं। मगर आज इक़्तिदार की ज़रूरतें कुछ और है, तो पीका कानून और इस तरह के सारे कानून ऐसे ही समाजों में बनाए जाते हैं जो सवाल करने की इजाज़त नहीं देते। और इस सज़ा का टोटल मकसद मुझे आपको बताना है कि ये होता है अंजाम, अगर बोलोगे, सवाल करोगे, जुल्म पर आवाज़ उठाओगे, किसी मजलूम की मदद करोगे, तो हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो ये इस पर क्या और मजीद क्या कहा जाए। इसमें मजीद जो कहना है वो ये कहना है कि कुछ लोग हैं, एक बहुत छोटा सा चंक ऑफ सोसाइटी, कि जनाब रियासत से टकराने का अंजाम है और ये जो है कानून तोड़ने की सज़ा है और फलाना है, धमाका है, ये लोग छोड़े जाते हैं। इसके अलावा उन पर इल्ज़ाम ये भी आयद हो रहा है ना कि वो अदालतों में नहीं जाते थे। ये झूठ है, मुकम्मल झूठ है। वो हर मुकदमे की पेशी पर पहुंचे हैं। कभी देर सवेर हुई है तो वो भी अदालत ने उनको इजाज़त दी है कि आप लेट भी आ सकते हैं, और उस पर भी तमाशे लगाए गए। अच्छा देखिए, जो मुल्क की सूरत हाल है वहाँ, और ख़ासकर गाज़ा के हवाले से जो ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को पाकिस्तान की, तो ये सारी चीज़ें तो अलाउ होंगी कि जब भी अमेरिका को ज़रूरत होती है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि जब भी अमेरिका को ज़रूरत होती है तो हमारे यहाँ फाशिज्म बाल खोल के नाचता है, और उसकी सारी खामियां बुराइयां काबिल कबूल होती हैं। ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं करने दी जा रही और उनको अंदर रखने की एक बड़ी वजह कंटिन्यू, ये भी पूरे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वो वाहिद आदमी है ना जो अपोजिशन में है, क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तो वो भी ऐसे ही होते थे। अब अपोजिशन में है तो जो इस वक्त मुखालफत करेगा गाज़ा के हवाले से और बड़े पैमाने पे पॉपुलर भी होगा, तो उसका बयान तो नहीं आने देना है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मुश्तरका इजलास हुआ है ना पार्लियामेंट का, जो एक ढकोसला है कि वहाँ पर गाज़ा के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, उस सारे एतराज़ात अपोजिशन के मुस्तरद कर दिए गए कि ये ज़रूरत है और ये बड़े एजाज़ की बात है कि फ़लस्तीनियों की खिदमत करने जा रहे हैं। इसका फैसला तो तारीख करेगी, मैं भी इस पर कोई अब ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा कि वाकई इसका फैसला सिर्फ तारीख करेगी कि आने वाले दिन क्या होंगे। मगर यहाँ से साफ हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि हमास और हिजबुल्लाह को हर सूरत में डिसआर्म करना है। अच्छा, मैं तो उनको हमेशा से मिलिटेंट ग्रुप ही कहता हूँ, उन्हें डिसआर्म होना भी चाहिए, मगर आपकी रियासत जिसे पाकिस्तान कहते हैं उनकी हिमायत करती रही, बरस से उन्हें लेजिटिमेट बॉडी करार देती रही है, कभी उनके इक़दाम की मजम्मत नहीं की।
آج جب ان کے خلاف آپ جائیں گے، آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے ملک میں ہمیشہ سے کہ وہ آزادی کے متوالے فدائین، وہ جہادی اور وہ ظالم کے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو آپ کی اپنی پالیسیاں ہیں نا، جسے آج آپ نگیٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کبھی جہاد کرتے ہیں، پھر اسے جہاد کو فساد قرار دے دیتے ہیں. ڈالر کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ریاست اب جو لوگ کھل کے کہتے ہیں بنائی اس لیے گئی تھی. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے آج کا. اتنا مذمت کرنی تھی کہ ایمان مداری کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ میں اور آپ بھی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا کر دیتے ہیں، اور ظالم جو ہے پرویل کرتا رہتا ہے. اس طرح کے دیوانے مستانے ایمان مداری اس کے شوہر جیسے لوگ آتے رہتے ہیں، اپنی قربانی دے کے چلے جاتے ہیں کہ شاید ان کا رول ہی یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں کہ کالا سفید دور سے نظر آتے رہنا چاہیے. تو وہ سفید ہے، کالے کے خلاف بول رہے ہیں، اور کالے سے مطلب تاریکی ہے، جو گھور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اس کے حوالے سے ہے. رنگ انسانی رنگ کے حوالے سے نہیں ہے کہ سب انسان تو برابر ہی ہوتے ہیں. بہرحال آج ایک کالم چھپا ہے، نام لے کے بتاؤں گا. جناب سہیل رائٹ صاحب پاکستان کے بڑے نامور صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے چھوٹے صوبوں کے حوالے سے آج ایک کالم لکھا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، ان کا جو پولیٹیکل سوشل اکنامیکل تھاٹ ہے اسے بھی بیان کیا ہے. پھر ساتھ میں پیپلز پارٹی کے کنسرن کہ وہ 18ویں ترمیم پہ تو کہیں راضی ہو سکتی ہے مگر کراچی کو صوبہ بنتے نہیں دیکھ سکتی، سندھ کی تقسیم نہیں دیکھ سکتی. پنجاب میں بظاہر مسلم لیگ میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے صوبوں کے حوالے سے، مگر یہ انتظامی یونٹ کے نام پر جو کچھ ہوگا سماجی اور معاشی اور سیاسی طور پہ ایک سیٹ بیک ہوگا، اور اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے. اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہ سندھ کے حوالے سے خاص کر انہوں نے کہ اگر صوبے چھوٹے بنے تو ایک کانفرنس بھی آ سکتے ہیں، اور پھر وہ قرارداد منظور کر کے اسمبلی سے آزادی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ جی جنا پور بھی بن سکتا ہے، اور اردو اسپیکنگ جو ہے جنہیں پیپلز پارٹی نے اور سندھیوں نے، پیپلز پارٹی تو میں کہہ رہا ہوں مگر اس کا مفہوم یہی ہے کہ اردو اسپیکنگ جنہیں سندھیوں نے بیلنس کر رکھا ہے. ہاں بھائی بڑا بیلنس کر رکھا ہے. 3000 لوگوں کو ایک ماہ میں کتوں نے کاٹ لیا. اس سے زیادہ بیلنس اور کیا کریں گے کہ پورا شہر لوٹ لیا، اور اہل زبان کو، اہل اردو کو، یا اہل کراچی پورا کہیے اب تو کہ ایک ڈائنامکس چینج ہوئی ہے، پورے ملک کے لوگ رہتے ہیں، انہیں کتوں کے حوالے کر دیا. یہ مینجمنٹ ہے کہ ایک گل پلازہ نہیں جانے کتنے گل پلازہ ہیں. اور خاکانہ باسی نے کل کہا کہ 90% عمارتیں کراچی کی غیر قانونی ہیں، جہاں بلڈنگ کوڈ کو یوز ہی نہیں کیا گیا. اور آج سرکاری ذرائع سے خبر چھپ گئی کہ جناب 90% عمارتیں جو ہیں وہ آگ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہاں انتظام نہیں ہے، وہاں پر وہ ضروریات تقاضے پورے نہیں کیے گئے کہ بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اسے بجھا لیا جائے. تو بیلنس کر دیا ہے نا سندھیوں نے، پیپلز پارٹی نے، اور رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے حالات کے، وقت کے، اللہ کے، کہ اگر تمہیں جی سکتے ہو، تم میں صلاحیت ہے تو جی کر دکھاؤ، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. پھر انہوں نے جو آخری پارٹ جو وہاں پر پنچ لائنیں ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو سمجھیں کہ گیم کیا ہو رہا ہے. حکم سے اختلاف کرنے والے متنبع کرتے ہیں، یہ مقتدرہ کو کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ صدیوں کے طے شدہ نظام کو توڑنے سے گورباچوف جیسی تباہی ہو سکتی ہے. پہلے انہوں نے حوالہ دیا ہے گورباچوف کا کہ اصلاحات کے نام پر وہ اپنی نیت بھی صحیح تھی، سب کچھ تھا، مگر اس سے ملک ٹوٹ گیا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک تکثیری ملک ہے جہاں مختلف قومیں، مذاہب اور لسانی گروپ رہتے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت انہوں نے ایک دوسرے کو متوازن کر رکھا ہے. سندھ میں اردو بولنے والوں کو سندھی بولنے والوں نے متوازن کیا ہوا ہے.
بلوچستان میں بلوچ اور پشتونوں کا لسانی توازن ہے جس سے ملک مضبوط ہے۔ پختونخوا میں ہزارہ پشتون بیلٹ کا توازن ہے۔ پنجاب میں سرائکی اور پنجابی ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں۔ اس رائے والے کہتے ہیں کہ اس قدرتی توازن کو چھیڑا گیا تو پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ فی الحال پنجاب میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے کوئی بڑا اختلاف نہیں، لیکن تقریباً 300 سال سے موجود خطہ پنجاب تقسیم ہوا تو اس کے سیاسی، نفسیاتی اور سماجی اثرات مرتب ہوں گے۔ مطلب پنجاب ان کی نظر میں تقسیم نہیں ہوا ہے۔ 1947 میں کیا ہوا تھا ان کے علم میں نہیں آیا ابھی تک کہ یہ پنجاب پہلے بھی تقسیم ہو چکا ہے، اور پہلے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہوا ہے، لسانیات کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اور انتظامی بنیاد پہ نہیں ہوا، مذہب کے نام پر تقسیم کیا گیا، جس کے لیے یہاں کے جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا، اس کی منظوری بھی نہیں دی تھی۔ یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، یہ یونینسٹ تھے، یہ کانگریس سے جڑے ہوئے تھے، اور میرے خیال میں اس وقت ان کا بہترین فیصلہ تھا۔ پنجاب تو تقسیم اس وقت ہوا جیسے بنگال ہوا، مگر آج یہ بتا رہے ہیں کہ 300 سال سے موجود خطہ پنجاب تقسیم ہوا تو اس کے سیاسی، نفسیاتی اور سماجی اثرات ہوں گے۔ پنجاب کی طاقت و بالادستی دو دھاری تلوار ہے۔ اگر بالادستی کی وجہ سے چھوٹے صوبوں کی طرف سے استحصال کا الزام لگتا ہے تو پنجاب کی قوت نے ہی ملک کو یکجا رکھا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو سندھ کی طرح پنجاب کو بھی ناقابل تقسیم تاریخی اکائی سمجھتی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس پنجاب نے؟ بندوق کے زور پر، توپ کے زور پہ، راکٹ کے زور پہ، وردی کے زور پر، اور وحشت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ۔ کروا لیں ریفرنڈم، یہ تو انتخابات نہیں ہونے دیتے، یہ پاکستان کے حق میں اور مخالفت میں ریفرنڈم کروا لیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے میں بہت سی باتیں بولتے ہوئے رک رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مختلف آواز جو ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا بلیک شیپ کہلاتی ہیں، جو منفرد آواز ہو، الگ سے آواز ہو، جو رائے عامہ جسے کہتے ہیں، رائے عامہ نہیں کہتے ہیں، کہ ایک اکثریت جو کہہ رہی ہوتی ہے ویو میں ایک دوسرے کے مجبوری میں، میری وہ آواز نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا سندھ، کیا کے پی کے، کیا بلوچستان پنجاب کے رویے، اخلاقی رویے کی وجہ سے، مساوات کی وجہ سے، قانون انصاف کی بنیاد پر ساتھ میں ہے یا طاقت کی بنیاد پہ ہے؟ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، اور اندرون سندھ میں ہمیشہ سے کیا ہوتا رہا ہے، یہ جن قوم پرستوں کا حوالہ دے رہے ہیں یا جس اردو اسپیکنگ کے بارے میں جنا پور کا الزام لگا رہے ہیں جو ثابت ہوا کہ جھوٹا تھا، اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ بیلنس کر رہے ہیں، ان کو طاقت کے زور پہ روکا ہوا ہے یا یہ پنجاب کے اخلاقی رویے سے، اس کی محبت سے اور اس کے میرٹ کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہیں؟ یہ خود اکیلے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ 50% ابو 51-52% پنجاب ہے نا آبادی میں، مگر ملازمتوں میں، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ 70% سے زیادہ ان کا کوٹا ہے، اور 85% فوج ان کی ہے جس کی بنیاد پر بندوق کے زور پہ روکا ہوا ہے۔ یہ جتنے ادارے ہیں سب میں کون بیٹھے ہوئے ہیں یہ معلوم کر لیں، سربراہ کون ہے، کون ادارے چلا رہے ہیں، کون تباہ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں تو مطلب اسے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اور ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، انہوں نے اداروں کو پہنچا کہاں دیا ہے، اور یہ نظام اب کھڑا کس طرح سے ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ لاہور میں صحافیوں کا ایک گروپ ہے جس میں فاشسٹ بھی، جو نون فاشسٹ ہیں، اور جو نون رجت پسند ہے، جو نون دائیں بازو کے لوگ ہیں، اور جو انقلابی کہلاتے ہیں، جو بائیں بازو کے کہلاتے ہیں، یہ اکٹھ ایک بن چکا ہے اور یہ گروپ بن چکا ہے۔ یہ اندر سے سب پنجابی ہیں اور پنجابی قوم پرست ہیں۔ صغرا صدر جیسی خواتین کو سامنے لے کر آئے ہیں جسے مریم کے قریب کیا گیا ہے۔ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا نا کہ اب پنجاب میں جگہ جگہ پنجابی میں سائن لگے ہوئے ہیں۔
बड़े पैमाने पर रोडों के नाम और दूसरे नाम, जैसे सिंध में उर्दू का कहीं वजूद नहीं है, अंदरूने सिंध, इवन कराची के रेलवे स्टेशन पे भी सिंधी में लिखा हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है। अंग्रेजी के साथ सिंधी में लिखा हुआ है, उर्दू उन्होंने गायब कर दी, अंदरूने सिंध तो कोई सरकारी साइन उर्दू में नहीं है। तो अच्छा, उर्दू इनकी मजबूरी है, ये मोहतरम हमारे सोहेल वाहिद साहब जो हैं उर्दू की वजह से न लोग जानते हैं, मगर इनके कारनामे अगर मैं गिनवाऊं, अगर आज मैं बहुत सी बातें कहती हूँ, फिर लिहाज कर रहा हूँ कि अगर मैं इनके सारे कारनामे गिनवाऊं तो हैरान रह जाएंगे लोग। जंग अखबार में जो बड़े पैमाने पे कॉलम छपते हैं असद मुफ्ती से लेकर, और ये बातें मुझे बरसों पहले से पता है, वो कितना गलीज किस्म का कौम परस्त है और वो क्या हरकतें करता है सारे जहान को पता है। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को जमा किया है और जो सारे काम हो रहे हैं, और ये कालमों के अंदर उर्दू के मेन कौमी अखबार जैसे कहते हैं, हर कालम में 30% पंजाबी जबरदस्ती डाली जाती है, मुहावरों से। भैया पंजाबी का अखबार निकाल लेना, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर कौमी जबान को तबाह करना और उसमें अपना खामोशी से काम दिखाना, मैं बहुत सी बातें फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि लिहाज कर रहा हूँ इस तरह के कालम खास तौर से। अच्छा, ये वो लोग हैं, ध्यान में रखें, जो एस्टेब्लिशमेंट से भी जुड़े हुए हैं, ये मैसेंजर हैं बुनियादी तौर पे, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, ये नवाज शरीफ के बराबर में भी बैठते हैं। अगर नवाज शरीफ ये किसी सिटिंग में जाते हैं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 300 लोगों में नवाज शरीफ इनको अपने बराबर में बिठाता है, जरदारी इनके घर में आते हैं, और पीपल्स पार्टी से ये मतलब इस वक्त तहरीक इंसाफ में भी ये सिविल सोसाइटी के नाम पे घुसने की कोशिश कर चुके हैं, और किसके थ्रू कर चुके हैं मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मगर खान समझ गया था, पहचान गया था इनको, और वो समझ गया था कि ये लोग कौन है। ये असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, मगर ये नवाज शरीफ को और जरदारी के भी इंतहाई करीब है, और ये धमकी आमीर मैसेज जो है एस्टेब्लिशमेंट का वर्जन तो इन्होंने बड़े छोटे पैमाने पे दिया ना, कि नई क़यादत नहीं उभरती, इंतजाम सही से नहीं चलता, और बल्दिया के इंतखाबात से लेके पूरा कालम पढ़ लें, मैं सारा तो नहीं दोहरा सकता। तो उसका मैसेज भी दिया है, पहले उसका दिया है, मगर फिर डराया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से, कौम परस्तों की तरफ से, और खासकर कराची के हवाले से इन्होंने बहुत मतलब अपने तौर पर बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम किया इन्होंने, मगर ये उसमें बिल्कुल बेलबास होकर सामने आ गए कि सिंधियों ने उर्दू स्पीकिंग को बैलेंस किया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बैलेंस किया है कि एक महीने में 3000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। और एक बहस ये भी हो रही है कि जी कुत्तों को ना मारें, कि ये गैर इंसानी रवैया है, ये हैवानी रवैया है। तो जो लोग कह रहे हैं वो कुत्तों को घरों में पाल रहे हैं, मैं तो बरसों से ये बात कहता हूँ कि जिन माशरों में कुत्ते और बिल्ली गलियों में होते हैं वो गैर मुहज़्ज़िब होते हैं, वो नाखाना माशरे होते हैं, वो जाहिल माशरे होते हैं, और जिन माशरों में कुत्ते और बिल्ली घरों में हैं वो माशरे मुहज़्ज़िब हैं, आज की दुनिया में नॉन मुहज़्ज़िब हैं, सिविलाइज्ड हैं, उन्हीं की इकॉनमी है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, उन्हीं की एजुकेशन है, और वही प्रिवेल करते हैं, वही बालादस्त हैं दुनिया में, और उनके आगे हम हाथ बांध के खड़े होते हैं। मगर हमारे यहाँ तो कुत्ते इस काम में लिए जा रहे हैं कि मखसूस लोगों को कटवाओ, मरवाओ, उन्हें पागल करो, और इंजेक्शन भी नहीं होते कि वो सही हो सके, कि वो तो सारी दवाएं बेच के खा जाते हैं। तो बात यह है कि इस तरह के लोगों पे नजर रखें कि ये चारों तरफ खेल रहे हैं, और ये पूरे मराठ याफ्ता लोग हैं, हर चीज हासिल की हुई है इन्होंने, और जिस तरह हासिल की है जानने वालों को सबको मालूम है, अब सबको अच्छी तरीके से इल्म हो चुका है, और साफ नजर भी आता है। जिंदगी में याद रखें, ये मुमकिन नहीं है कि आपसे सब खुश रहें, आपका पैर हर जूते में फिट आता हो। ये दुरुस्त है कि आपके ताल्लुकात सबसे हों, बतौर सहाफ़ी आप कहीं पर काबिल नफरत ना हो, और लोग आपसे बात कर सकते हैं, और मैं ऐसी बातें कहूं, ऐसा बोलूं कि जिसके बारे में बोलूं कल वो जब मिले तो मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई ना हो,
اور میں نے ایگزیجریٹ نہ کیا ہو، جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر سچ بات بولتے ہوئے ادب لحاظ کے ساتھ اپنی بات کہنے میں کبھی کوئی برائی نہیں ہوتی. مگر یہ وہ باتیں کرتے ہیں جس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہوتا. بھئی اس ریاست میں اگر انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ انتظامی صوبے بننے ہیں، اچھا میں تو آپ کو اس بات کی پہلے مخالفت کر چکا ہوں، میرے درجنوں ویلاگ موجود ہیں کہ انتظامی صلاحیت کے نام پر آپ صوبے بنا دیں، لسانیت کی بنیاد پر کوئی نئے صوبے گڑھ لیں، آپ جو کچھ کر لیں، مگر آپ کی نیت نہیں ہے درست ہونے کی، اگر آپ کی ول نہیں ہے، آپ کا کردار نہیں ہے. تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ قرآن بھی ہے ہمارے پاس اور کانسٹیٹیوشن بھی ہے، دونوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. تو صوبے چھوٹے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نیت درست نہیں ہوگی، اور اگر نیت درست ہوتی انتظامی طور پر 20,000 صوبے بن سکتے تھے، نہ سندھیوں کو کوئی فرق پڑتا نہ پنجابیوں کو پڑتا. آج پنجابیوں کو بھی پڑ رہا ہے کہ جناب 300 سال کے حوالے دیے جا رہے ہیں. جنوبی پنجاب جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے خواتین کو ریڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خواتین کو گدھا گاڑے چلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خواتین کو آج کے سویلائزڈ معاشرے میں دھوتی باندھ کر اور ایک عجیب سی شرٹ پہن کر جس میں وہ آدھے سے زیادہ بیچاری صاف نظر آ رہی ہے بھرے بازار میں دیکھا ہے. اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اگر سینٹرل پنجاب کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی اپنی قیادت آ جائے تو کچھ نہ کچھ عرصہ لگے گا، کیونکہ کرپشن تو ہر جگہ پورے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکی ہے نا، صدیوں سے ہے. یہ تو وہ خطہ ہے نا جنہوں نے انگریزوں سے لے کر سوری سے لے کر اور محمود غور نے بھی جہاں جس کا نام نے ان کو مدد کیا ہے، لالچ، خود غرضی اور سادہ بابا اٹھتے رہے گا. اس کی مثال تو اسی خطے سے دی جاتی ہے نا. یہ جو نارتھ کا علاقہ ہے متحدہ ہندوستان میں، اگر پورے نارتھ کو دیکھیں تو ان کا کالم پڑھیں اور اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا باریک کام لگ رہا ہے. اچھا میں آپ کو آخر میں جاتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں، جو خود غرضی، لالچ، بد انتظامی، انجسٹس ہے، اور جو ریاست کا غیر انسانی حیوانی رویہ ہے، اس میں یہ ریاست کتنے دن چلے گی مجھے نہیں معلوم. آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ انہوں نے جو ایمان مزاری کو سزا دی صرف اس چکر میں دی کہ جی یورپ سے تو اس وقت امریکہ کی لڑائی ہے اور وہ تو بزی ہے کہ ناروے اور دوسرے ملک جو ایمان مزاری کو فالو کر رہے تھے، اس کی حمایت کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ان سے معاملات خراب چل رہے ہیں تو ان کو اٹھا کے سزا دے دو، ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہے، ان کی ذہن کو یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا ویژن دیکھیں کہ جی ایس ٹی پلس جو ہے، جو آپ کو سبسڈری دی ہوئی، کیا وہ کوئی پلس کہلاتا ہے، سوری میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو یورپی یونین نے دیا ہوا ہے، وہ ایمان مزاری کی سزا کے بعد کتنے عرصے برقرار رہے گی، یا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں یورپ کے فیصلوں پر کتنے بڑے پیمانے پر ڈونلڈ ٹرمپ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ سب باتیں غور طلب ہیں. یا جس طرح سے فرانس نے، برطانیہ نے اور آدھے سے زیادہ یورپ نے ورکنگ گروپ میں جانے سے انکار کر دیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹریو کیا گرین لینڈ پہ، وہ تو حملہ کرنے جا رہے تھے نا، مگر دباؤ پڑا تو واپس لیا نا. تو یہ ساری چیزیں سب غور طلب ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان کو یہ کتنا بھی اندر رکھ لیں، ایمان مزاری کو کتنی بھی سزائیں دے لیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ وحشت کا شکار ہو چکے ہیں، یہ ڈپریس ہے اور یہ انڈر پریشر ہے خوفناک طریقے سے، یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. میرے دوست ہیں ساؤتھ پنجاب سے ہیں، انہوں نے ایمان مزاری کی سزا پہ میری پوسٹ کے اوپر کمال کمنٹ کیا ہے کہ پہلے تو پیروں پہ کلاڑیاں مارتے تھے، اب یہ اپنا سر خود کاٹ رہے ہیں. اور ان کے جو دانشور ہیں جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، وہ اس کا موقع ان کو اور پرووائڈ کر رہے ہیں مس گائیڈ کر کے،
اور یہ سب کے ایڈوائزر بنے ہوئے اس طرح کے لوگ. یہ گروپ ہے لاہوری گروپ, یہ باقاعدہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی ایڈوائزر ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کا بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. پی ٹی آئی کا بننے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بھگا دیا. اور اس طرح کے جب تک انٹلیکچوئل ساتھ میں ہیں تو اس ملک کے بارے میں صاف سب کو نظر آ رہا ہے. اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اگر یہ ناانصافی, بدعنوانی, بے ایمانی, چوری, تعصب اور کرپشن پر اور ساری بگاڑ پہ چلنا ہے تو بہتر ہے کہ کوئی درست فیصلہ کر لیا جائے. آج کے لیے جا دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.